اس کی ایک بات سمجھیں، اللہ نے جو ہمیں نماز والی عبادت دی ہے نا، یہ نماز والی عبادت ہماری، یہ تمام ہمارے اجتماعی، انفرادی اور سارا جو ہمارا نظام زندگی ہے یہ اس کو محیط ہے۔ جس بندے نے نماز ٹھیک کر لی اس کا دین ٹھیک ہو گیا، جس نے نماز کو بگاڑ لیا اس کا دین بگڑ گیا، جس نے نماز کو ٹھیک کر لیا اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو گئی، آخرت بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو نماز کے اندر ایسی خاص کون سی چیز ہے؟ آپ ذرا دیکھیں نماز کو، پھر آپ کو باقی زندگی سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ نماز ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی۔ نماز دونوں طرح ہو جاتی ہے، انفرادی نماز پڑھو تب بھی ہو جاتی ہے، اجتماعی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تب بھی ہو جاتی ہے، لیکن جماعت والی نماز کو کامل نماز کہا جاتا ہے، انفرادی نماز کو ناقص نماز کہا جاتا ہے۔ جماعت والی نماز 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور انفرادی نماز بے شک وہ جتنے خشوع خضوع سے پڑھی جائے، جتنی للہیت سے پڑھی جائے، جتنے آداب مستحبات سنت کا لحاظ رکھ کے پڑھی جائے، پھر بھی اس کا ثواب جماعت والی نماز سے کم ہوتا ہے۔ آپ اس کے اندر راز دیکھیں کہ بندہ جس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں چاہے 10 بندے ہیں، چاہے 100 بندے ہیں، چاہے 10,000 بندے ہیں، چاہے 10 لاکھ بندے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اول یہ کہ وہاں سارے کے سارے اپنی مرضی اپنے امام کے حوالے کر کے کھڑے ہیں، نہ رکوع میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں، نہ سجدے میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں، نہ قعدے میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے معاملے میں با جماعت نماز کے اندر کوئی مقتدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، امام کا پابند ہے۔ پھر امام کا پابند ایسے کہ وہاں صفیں بنتی ہیں، صفوں کی حالت میں نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ پھر ہر اٹھک بیٹھک میں رکوع سجدے کے اندر جاتے آتے ہوئے اللہ اکبر یہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز با جماعت کی صفوں کے اندر خلل ہو، چاہے وہ ٹیڑھی ہوں، چاہے وہ درمیان میں جگہ چھوڑ دی جائے، تو دونوں لحاظ سے نماز کے اندر نقص آتا ہے۔ دونوں لحاظ سے حدیث پاک میں وعیدیں آئی ہیں کہ اگر آپ آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں صف کے اندر، کوئی بندہ آگے ہے کوئی پیچھے، تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اور اگر درمیان میں آپ خلا چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اب ایک طرف آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے سارے مقتدی، چاہے کوئی امام سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی امام سے عہدے منصب میں زیادہ ہے، چاہے کوئی امام سے نیکی تقوی طہارت میں بڑا ہوا ہے، لیکن نماز با جماعت میں وہ امام کا پابند ہے۔ اس نے وہاں اپنی کوئی مرضی نہیں کرنی، بلکہ نماز میں امام ہی کی سننی ہے اور امام ہی کی اطاعت کرنی ہے۔ سموطاعت بھی امام کی ہے اور اتباع بھی امام کی ہے۔ صفوں کی حالت ہے، پھر اٹھک بیٹھک میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، یہ نماز ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی جو اجتماعی زندگی میں غلبہ اسلام کے لیے جہاد ہوتا ہے، اس جہاد میں ایسے ہی ایک امیر ہوتا ہے، باقی سارے اس کے سامنے سمع اور طاعت سننا اور اس کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہاں جہاد میں بھی صفیں بنائی جاتی ہیں مجاہدین کی، اور وہاں بھی صفوں کو ایسے ہی ترتیب دیا جاتا ہے، اس میں خلا، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، اس میں بھی ہر تھوڑے سے معاملے میں بھی جو اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہاں بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو بالکل جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے غلبہ اسلام کے لیے جہاد کا طریقہ ہمیں سکھلایا گیا، تعلیم دیا گیا ہے۔ اب ایک طرف ہم اتنے پابند ہیں اپنے امام کے، اپنے رہبر کے، اپنے بڑے کے، اپنے پیشوا کے، جس کے پیچھے ہم نیت کر کے کھڑے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم امام کے پابند ہیں۔ اتنے پابند ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے کوئی غلطی نہیں کی،
غلطی امام سے نماز پڑھاتے ہوئے ہو گئی، مقتدیوں میں سے کسی سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن امام اب اپنی غلطی کی وجہ سے جو سجدہ سہو کرے گا مقتدی بھی سارے کے سارے کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مقتدی کہیں جی ہم سے تو غلطی ہوئی نہیں ہے، بھول ہوئی ہے تو امام سے ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے تو امام سے ہوئی ہے، لہٰذا سجدہ صاحب بھی امام کرے، نہیں، سارے مقتدی بھی کریں گے۔ کوئی ایک مقتدی بھی ایسا نہیں ہوگا جو سجدہ صاحب امام کے ساتھ نہ کرے۔ ایک طرف اتنا ہم پابند ہیں اپنے بڑے کے، اپنے امام کے، اپنے سربراہ کے، اپنے حکمران کے، اپنے بادشاہ کے، اپنے بڑے کے، ایک طرف ہم اتنا پابند ہیں، اور دوسری طرف ذرا غور کیجئے، اسلام نے آزادی کیا دی ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے بھی امام اگر غلطی کرتا ہے، مثلا قاعدے میں بیٹھنا ہے، امام غلطی سے اٹھنا چاہتا ہے، تو مقتدیوں میں سے ہر مقتدی، چاہے وہ اعلیٰ ہے چاہے وہ ادنا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، امام کو روک سکتا ہے، فوراً لقمہ دے گا کہ غلط کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، تو اس کو لقمہ دے گا۔ اگر وہ قرات کرتے ہوئے بھولے گا اس کو لقمہ دے گا، وہ پھر بھولے گا، وہ پھر لقمہ دے گا، وہ پھر بھولے گا، وہ پھر لقمہ دے گا، جب تک وہ اپنی قرات صحیح نہیں کر لے گا مقتدی لقمہ دینے سے باز نہیں آئے گا۔ اور ہر مقتدی کو یہ اختیار ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پڑھا لکھا لقمہ دے ان پڑھ نہ دے۔ جس کو بھی امام کی غلطی کا احساس ہو گیا کہ جہاں ہمارا امام بھول رہا ہے، چوک رہا ہے، کہ جہاں تو بیٹھنا تھا یہ اٹھ رہا ہے، یا اٹھنا تھا یہ بیٹھ رہا ہے، یہ قرآن مجید یوں پڑھنا تھا یہ یہاں غلط پڑھ رہا ہے، تو ہر مقتدی، عامی سے عامی مقتدی بھی، ہر ایک مقتدی کو یہ جمہوری حق حاصل ہے، یہ اس کو اللہ نے آزادی دی ہے کہ وہ اپنے امام کو روک سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں پابندی کتنا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں روک ٹوک کتنا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا مملکت کا سربراہ ہے، آپ کے گھر کا سربراہ ہے، وہاں بھی بالکل یہی معاملہ ہے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، آپ نے اس کا کہنا ماننا ہے، آپ نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، آپ نے اس کے محتاط ہو کے چلنا ہے۔ لیکن اگر وہ غلطی کرے گا، شریعت سے ہٹے گا، تو پھر ہر بندے کو روکنے کا حق حاصل ہے، غریب سے غریب بھی روک سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے کیا حق حاصل، تو نے کیوں آواز اٹھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا حکمران اور کون ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں فرما رہے ہیں، اور خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے فرما رہے ہیں، جو داماد علی ہیں، مراد نبی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ اور بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مان لو، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ ایک عربی آدمی ہے، پینڈو آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، آداب سے بھی ناواقف آدمی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے مجمع میں کہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ مجمع حیران ہو گیا، یہ حضرت عمر کے سامنے بول رہا ہے، ایسا عادل انسان جو ناطقٌ بالحق والکتاب ہے، جو زمین پہ بولتا ہے، اللہ آسمانوں سے قرآن بنا کے بھیجتا ہے۔ اس نے کہا آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کے جسم پہ لباس ہے، آپ نے جو 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، جہاں مجاہدین کو جو چادریں تقسیم ہوئی سب کو ایک ایک چادر آئی ہے، تو آپ کے حصے میں بھی تو ایک آئی ہے، تو آپ کے جسم پہ 2 نظر آ رہی ہیں ہمیں، یہ 2 کیوں ہیں؟ اب یہ ہے جمہوریت، یہ ہے وہ روک ٹوک کا اختیار۔ اب خلیفہ وقت غصے نہیں ہو رہا، اس کو عتاب نہیں کر رہا، ڈانٹ نہیں رہا، بلکہ فرماتے ہیں اس کا جواب میرا بیٹا دے گا، عبداللہ دے گا۔ عبداللہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک چادر ابو کو ملی تھی، ابو والی چادر سے ابو کا لباس نہیں بن سکتا تھا، میں نے اپنی چادر اپنے ابو کو دی، اس لیے 2 چادریں ابو نے پہنی ہوئی ہیں اور 2 چادروں سے لباس بنایا ہوا ہے۔ اب یہ ہے وہ انصاف کہ انسان ایک طرف تو اتنا پابند ہے، آپ کو میں نے نماز کی مثال دی ہے کہ نماز کی حالت میں ایک طرف اپنے امام کے آپ اتنا پابند ہیں کہ اگر آپ نے غلطی نہیں کی، امام سے غلطی ہوئی، وہ سجدہ صاحب کرے گا تو آپ بھی ساتھ کریں گے، حالانکہ غلطی آپ نے نہیں کی، اتنا آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر وہی امام اسی نماز میں کہیں بھولے گا،
قرات میں بھول جائے، رکوع سجدہ کرنے میں بھول جائے، قعدے میں اٹھنے بیٹھنے میں بھول جائے، تو مقتدیوں میں سے ہر مقتدی کو، عام سے عام مقتدی کو بھی اس کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ اور وہ جب تک اپنی اصلاح نہیں کرے گا، مقتدی بار بار روکتا رہے گا، بار بار ٹوکتا رہے گا، اور اس کو حکم ہے کہ روکو، ٹوکو اس کو، یہ غلطی کر رہا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک طرف ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے شریعت کے قانون کے اندر رہتے ہوئے، لیکن دوسری طرف اللہ نے ہمیں حریت بھی دی ہے، آزادی بھی دی ہے کہ ہم اتنا آزاد ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو، وقت کے بادشاہ کو، خلیفہ وقت کو ایک عام آدمی بھی پوچھ سکتا ہے اور اسے روک ٹوک کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک